बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदन वालैहि वसहबिही वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो बुक जो नाइन्थ की चेंज हुई है यकसा कौमी निसाब के तहत 2022। उसमें जो 50 नंबर का आपका पहला पेपर होना है, जिसमें इस्लामियत लाजमी में जो कुछ मौजूद है वो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। ये बुक है जो आपको इस्लामियत की होगी। उसकी ये फ़हरिस्त है जी, जिसमें आपके जो बाब अव्वल है, पहला चैप्टर है, उसमें कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें तर्जुमा कुरान मजीद है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो बाब दोम है उसमें हमारे पास, और जो आपका बाब दोम है उसमें ईमानियात और इबादात हैं, और उसमें आगे फिर मज़ीद चैप्टर्स हैं, जिसमें ईमानियात में अकीदा तौहीद है, मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान है। इबादात है, उसमें नमाज है। और फिर आपका बाब सोम है, जिसमें सीरत नबवी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम के बारे में चैप्टर है, जिसमें फ़तह मक्का है, आमुल वफूद है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ोक़ इबादत है। बाब चहारम है, जिसमें अखलाक को आदाब है, शक्र व कनात है, और बुरी आदात से इज्तनाब तकब्बुर है। जो हमारा पंजुम बाब है उसमें हुस्न मामलात व मुआशरत है, कसम के अहकाम व मसाइल हैं, हुकूकुल इबाद है। इस तरह जो बाब शिशम है, छठा चैप्टर जो है, हदायत के सरचश्मे और मशाहीर इस्लाम हैं, जिसमें इमाम ज़ैनुल आबदीन अब्दुल्ला बिन अमरो बिल आस और सहाबियात हैं, जिसमें उलमा व मुफक्किरीन का भी चैप्टर है। और जो सातवां चैप्टर है उसमें इस्लामी तालीमात और असर हाज़र के तकाज़े हैं, जिसमें ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी है। उसके बाद आपका बाब तारफ़ कुरान मजीद है, जिसमें मुंतखब हदीस मुबारक हैं। फिर अकीदा रसालत है, फिर रोज़ा है, फिर ग़ज़वा हुनैन है, फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत व इसार है, ईमानत व दयानत है, हसद है, गवाही के अहकाम व मसाइल है, और हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अमर बिन उमैया और सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौजूद है। और आखिर में जस्मानी जहनी सेहत और जस्मानी रियाजत है। जो अच्छा खासी ये बुक है, अच्छी खासी बुक है, और इसमें 50 नंबर का पेपर आपका अलहदा से होगा। और इस किताब में जो है वो 99 पेजेस हैं, और काफ़ी तफसील से इसमें ज़िक्र किया गया है। अगर आप, मैं इसका एक रिव्यू कर रहा हूँ, ये इसको मैं एक ज़रा बर्ड्स आई व्यू आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल है। ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, और ये 106 इसके पेजेस हैं, और ये डिटेल में आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी 8th की बुक है, उसी तरह चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। मश्की सवालात हैं, ये सारा 50 नंबर का आपका पेपर इस वाली बुक में सेट किया जाएगा। इसके बाद एक बुक जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो तर्जुमा कुरान पाक के हवाले से है, उसमें भी 50 नंबर का आपका पेपर होगा। वो किस तरह से? जी, ये वो बुक है जिसमें तर्जुमा कुरान मजीद है, और ये भी अच्छी खासी बुक है जी। इसमें जो चैप्टर्स हैं, जो आयात हैं, अगर आप उसको गौर से देखें, जो सूरा हैं, तलावत उसाज़ा इकराम है, हासिलात ताल्लुम है, फिर उसके बाद सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, सूरह हज है, सूरह फुरकान है। इस तरह टोटल आपके पास ये 8 सूरा मौजूद हैं। और फिर उसके बाद इनके अलावा हमारे पास ये सूरा भी मौजूद हैं, और 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के करीब बन जाती हैं। और उसी तरह फिर आगे मॉडल पेपर के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह रमूज़ व औक़ाफ़ भी हैं कुरान मजीद के। तो इसको भी हम ज़रा एक रिव्यू करेंगे, और इसमें भी अच्छा खासा मवाद जो है वो शामिल किया गया है, और इसका 50 नंबर का सेपरेट पेपर जो है वो सेट किया जाएगा। तो ये देखें जी, सबसे पहले तलावत कुरान मजीद के आदाब है। इसमें अमूमी हदायत बर उसाज़ा भी बताया गया है। फिर हासिलात ताल्लुम, आप इससे क्या हासिल करेंगे। सूरह मरियम है जी, तारुफ़ है उसका। फिर हिजरत हबशा के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर मज़ामीन इसमें क्या हैं, और इल्मी व अमली नकात हैं, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहम बात है। फिर यहाँ से जो है वो सूरह मरियम बाकायदा उसका आगाज़ हो रहा है। उसके साथ उसका तर्जुमा मौजूद है, और
یہ پوری سورہ اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے مشقی سوالات بھی ساتھ موجود ہیں، مشکل الفاظ کے معنی ہیں، مشق ہے جس میں جو ہے ایم سی کیوز ہیں، مختصر سوالات ہیں، کچھ آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ اس طرح پہ سورہ طٰہٰ موجود اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی بھی یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری سورہ موجود ہے، اور اس کی جو ہے وہ پھر ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد بھی پھر وہ اس کی اسی طرح وہ پوری مشق ہے۔ اسی طرح پھر اگلی سورہ انبیاء ہے۔ اس طرح یہ ساری جو ہے وہ جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا، ساری سورہ جو ہیں وہ اسی طرح ان کے ساتھ مشقی سوالات بھی دیے گئے ہیں، تو اچھا خاصا مواد اس میں موجود ہے۔ پھر یہ سورہ حج ہے، پھر اس کے ابتدا کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کہاں پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس کی بھی اسی طرح آیات ہیں، اور یہ دیکھیں 222 کے قریب اس کے صفحات جو موجود ہیں، تو اچھا خاصا مواد جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے جب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ لیکچر، ایک پیریڈ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے حکومت نے بورڈ نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کو علیحدہ سے ایک پورے پیریڈ اس پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو اس میں دیکھیں جی یہ کافی لینتھی بک ہے، ابھی ہم صرف 84 پیجز تک پہنچے ہیں، اور کافی سورہ موجود ہیں، ان کے ترجمے ہیں، تو اس پہ کافی فوکس کرنا پڑے گا بچوں کو۔ 50 نمبر کا پورا پیپر ہے جس کے بارے میں ذکر ہے، اور دیکھیں یہ سارا محنت کرنا پڑے گی آپ کو، اور سارا اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا۔ تو یہ رہا جی اس کا ماڈل پیپر، وہ ساری بک آپ نے پیچھے میں نے اس کا ریویو آپ کو دیا ہے، تھوڑا سا برڈز آئی ویو آپ کو دکھایا ہے اس کا، اور یہ دیکھیے گا جی جس میں ماڈل پیپر ہے 50 نمبر کا، یہ علیحدہ سے پیپر ہے جس میں سب سے پہلے درست جواب کی نشاندہی ہے، 10 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، اور ٹوٹل یہ 10 نمبر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس حصہ دوم ہے جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جوابات ہیں، اور ٹوٹل جو ہیں وہ 8 دیے گئے ہیں، یعنی 8 میں سے آپ 5 جو ہے وہ کریں گے، 3 کی آپ کو چوائس دی گئی ہے، اور جو کویسچن نمبر 3 ہے اس میں درجہ ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ یعنی 5 آپ کریں گے، اور دیے گئے ہیں وہ 8 ہیں ادھر بھی، اور ان کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر کویسچن نمبر 4 ہے درجہ ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیے، تو یہ اس میں بھی آپ کو 5 جو ہے وہ آیات دی گئی ہیں، اور جس میں سے آپ نے 3 کا کرنا ہے، اور 5 نمبر کی ایک ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کے 15 نمبر یہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے جس میں درجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیں، اور یہ مختلف 2 سورہ ہیں، سورہ حج اور سورہ فرقان کے بارے میں اس کا تعارف، اس کا خلاصہ اور مرکزی مضمون کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس خلاصے کے آپ کو یہ جو آپ نے اس میں نوٹ لکھنا ہے، اس کے 10 نمبر ہیں، اور کچھ ہدایات دی گئی ہیں جو مرتب کرے گا پیپر، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو سوال نمبر 1 ہے، مرتب کرتے وقت مقررہ جو حفظ قرآن ہے، قرآن میں جو دی گئی صورتیں ہیں اس کا تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات میں سے جو ہے وہ سوالات مرتب کیے جائیں گے، اور سوال نمبر 2 کے لیے مختصر جوابی سوالات درج ذیل میں سے مرتب کیے جائیں گے، یعنی مقررہ جو ہمارے پاس حفظی قرآنی صورتوں کا تعارف ہے، مرکزی مضامین اور اہم نکات ہیں، جائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ کے مرکبات کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور جو ہدایت دی گئی ہے پیپر سیٹر کے لیے کہ پیپر مرتب کرتے وقت جماعت ناہم کے نصاب میں متعین کردہ قرآنی الفاظ کے ذخیرہ سے الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے، اور اسی طرح جو مرتب کیا جائے گا پیپر اس میں جائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ میں سے ہی با محاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا، اور اسی طرح مرتب کرتے وقت جو پیپر ہے وہ مقررہ حفظ قرآن میں سے صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات پر مشتمل سوالات بنائے جائیں گے۔ اس طرح کچھ رموز و اوقاف کے بارے میں پھر آخر میں اس چیپٹر کے جو ہے وہ قرآن مجید سے مختلف رموز و اوقاف کے بارے میں بتایا گیا ہے، تاکہ آپ کو پروناؤنسیشن پتہ چل سکے کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہے جی جو آپ کی تبدیلی آئی ہے 9th کی جو ترجمہ قرآن کی جو ترجمہ جو پیپر پیٹرن ہے وہ بھی انہوں نے اس بک کے آخر میں
دے دیا ہے تاکہ آپ کو پیپر جو ہے وہ اس کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ تو اب یہ آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گی، اور جو ہے آپ کے اب یہ 50 نمبر کے 2 پیپر اسلامیات کے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ مفید ہوگی ویڈیو۔ جو ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔